السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ الماس حسنین. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکیں. آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دعا. آپ اپنے گھروں میں فرض نماز کو معمول بنائیں. فرض نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں. فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں کو معمول بنائیں. کہا جاتا ہے کہ مسافر سے دعا کروائیں, جو بندہ بیمار ہے اس سے دعا کروائیں. مطلب کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے گر حاضر ہو کر رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. میں کسی بادشاہ, کسی بڑے بڑے سرداروں کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے اس نے بھی, اس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی آپ نے دی ہے. میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی آپ نے دی ہے. میں کسی بڑے بڑے پیروں کے پاس نہیں جاؤں گا, میں کسی دربار پہ نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے آپ نے دیا ہے, میں آپ ہی سے مانگوں گا. اپنی ہر چیز میں دعا کو معمول بنائیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس و برکت والا مہینہ ہے, تو اس میں آپ کے پاس ہر وسیلے ہی آپ کے پاس دعا مانگنے کے. افطاری کے وقت, سحری کے وقت, نماز کے وقت, تہجد کا وقت, وسیلے آپ کے پاس یہ دعا مانگنے کے. کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. دعائیں وہ راستے نکال دیتی ہیں جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوتا. ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی مسجد میں آئے اور آ کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کے گرد حاضر ہو کر پریشان ہو گئے اور دعا مانگنے لگے. ایک بزرگ تھے وہاں پر, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جن کے خلاف میں جنگ لڑ رہا تھا نا, میں نے بھی سنا ہے کہ ان کا ایک جنگی جہاز آ رہا ہے, بحری جہاز, اور اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سامان ہے. مسلمان تو پہلے ہی کمزور ہیں, تو اب اگر ان کے پاس, دشمنوں کے پاس اور ساز و سامان آ جائے گا تو مسلمانوں کو تو وہ ہرا دیں گے. مسلمانوں کے پاس تو ویسے ہی سامان کوئی نہیں, ہیں بھی طاقت میں وہ تھوڑے. تو بابا جی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. تو وہ چلے گئے بزرگ, اور صلاح الدین ایوبی عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک دعا میں پڑے رہے اور روتے رہے. صبح کو جب بابا واپس مسجد میں آئے اور انہوں نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو کہا کہ جب میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا تو تمہارا چہرے افسردہ تھا, پریشانی تھی. ابھی میں واپس آیا ہوں تو تمہارے چہرے پر ایک رونق ہے, ایک خوشی ہے. میں وجہ جان سکتا ہوں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی, وہ جو جنگی جہاز آ رہا تھا نا, ابھی خبر ملی ہے کہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. اب مجھے خوشی ہے کہ اب وہ سامان دشمنوں کے پاس نہیں پہنچے گا اور ہم جیت جائیں گے اللہ کے حکم سے. تو بابا جی نے کہا کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیری آنکھوں کے آنسوں میں ڈوبا ہے, جو پوری رات تم نے مصلے میں اپنے رب سے دعائیں مانگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے نا, تو اتنا روتے تھے کہ کہیں نمازیں بیچ میں رہ جاتی. اتنا رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے آل و عیال کے لیے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے, دعا ایسی چیز ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے, جو ہواؤں کے رخ موڑ دیتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ وہ اپنے آئے ہوئے در پر کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا, اور ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی, لیکن دعاؤں کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ایک اسی ٹائم پوری ہو جائے, ایک وہ دعا جو آخرت کے لیے بچا کے رکھ دی جائے, ایک وہ دعا جب آپ پر کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہو تو اس ٹائم کام آئے. تو دعاؤں کے بھی کچھ ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے رب سے ہر چیز کی دعا مانگیں. اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ بھی دے, مجھے یہ بھی دے. آپ کسی ولیوں, کسی درباروں پہ جا کے کسی اور کے در پر بھیک نہ مانگے کہ مجھے یہ چاہیے. آپ اپنے رب سے بھی مانگیں گے جنہوں نے سب کو دی ہے. امید کرتی ہوں آپ اپنی زندگیوں میں دعاؤں کو لاگو کریں گے. میں دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.